تھا الحمدللہ میں کبھی ماحول سے متاثر نہیں ہوا، لیکن حقیقت پسندی تھی میرے اندر، اور کبھی میں چمک دھمک دیکھ کر کے، کسی کے بڑے مدرسے کی بڑی بلڈنگ دیکھ کر کے، اور بڑے بڑے اساتذہ، لمبی داڑھی، بہت لمبے جبے وغیرہ دیکھ کر میں کبھی متاثر نہیں ہوا، میں جلدی متاثر نہیں ہوتا تھا. تو یہ وجہ بنی، اور کیا نام ہے، باوجود کہ میں نے حفظ بھی میرا شروع کیا. اگلا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ نے حفظ. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں حاضر ہوا ہوں ایک ایسی شخصیت کی بارگاہ میں طالب علم کی حیثیت سے کہ کچھ سوالات جو میں قبلہ کی بارگاہ میں کرنا چاہتا ہوں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کچھ ماہ قبل ایک بنگلور میں مناظرہ ہوا تھا، جس میں کافی اختلافات پیدا ہوئے، اور اس میں بہت ساری ویڈیوز اس پہ بنائی گئیں اور وائرل کی گئیں. انہی ویڈیو کو دیکھ کر کچھ سوالات میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ بتانے کے لیے کہ علمی اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن مفتی صاحب، مفتی نور العین صاحب قبلہ، جن کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ان سے سوالات اس لیے کرنا ضروری ہے کیونکہ جمہور کے کچھ ایسے موقف جن سے ان کو اختلاف ہوا اور اس کی وجہ کیا تھی، وہ چیزیں میں حضرت قبلہ کی بارگاہ میں سوال کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور ان کی علمی سفر کے بارے میں کہ انہوں نے علم دین کن کن اداروں میں حاصل کیا اور کن مدارس سے انہوں نے اپنے عالمت کورس کو مکمل کیا، اور ان کے زندگی کے دیگر کاموں کے بارے میں کہ ابھی وہ فی الحال کہاں پہ خدمت انجام دے رہے ہیں اور کون سی خدمت انجام دے رہے ہیں، کیا مولائیت جو اس ہندوستان کی سرزمین پر پھیل رہی ہے اس کی وجہ کیا ہیں، اور انہوں نے مولائیت کے لیے کون سے ادارے میں ابھی خدمت دے رہے ہیں. انہی تمام چیزوں کو لے کر میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. میں ترتیب وار مفتی صاحب سے سوالات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ سوالات صرف میرے نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں کے ان کے تعلق سے سوالات ہیں. انہی چند سوالات کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں حضرت کی بارگاہ میں. لیکن وہ سوالات میں اگر حضرت کچھ بیان کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ سوالات کرنے والا یا سوال کرنے والا میں اور مفتی صاحب کے خیالات بالکل ایک ہی ہوں. ہو سکتا ہے مفتی صاحب کا ہم سے اختلاف ہو، یا ہمارے کچھ خیالات جو ہیں مفتی صاحب سے میچ نہ کرتے ہوں. لہٰذا صرف سوال کی حیثیت سے میں حاضر ہوا ہوں تاکہ تمام لوگوں کو پتہ چل سکے کہ جو مناظرہ ہوا تھا بنگلور میں، اور اس کے بعد جو چیزیں وائرل ہوئی، اور اس کے بعد علمی حیثیت مفتی صاحب کی کیا ہے، اور آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، کیا آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں، ان تمام چیزوں کا انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں آپ کو خلاصہ ملے گا. اور آپ کس ادارے میں کام کر رہے ہیں ابھی جہاں پہ آپ خدمت انجام دے رہے ہیں، اس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی میں کچھ سوالات کروں گا. لہٰذا میں یکے بعد دیگرے چند سوالات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں حضرت کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب قبلہ، میں چند سوالات لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اور اس کی وجہ میں نے بتا دی ہے ناظرین کو کہ کیا وجہ ہے. اور سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچپن اور ابتدائی تعلیم کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور اس کا آغاز کیسے ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقصص القصص لعلہم یتفکرون. صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یہ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے بیش قیمت اوقات کو اس ناچیز کے لیے نکالا اور وقت دیا. آپ تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اور بالکل اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن میں بتایا کہ اختلاف رحمت بھی ہو سکتا ہے، ہر اختلاف زحمت ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ بہت اچھا آپ نے کیا. میں بھی چاہتا تھا کہ ہمیں بھی کوئی ایسا موقع ملے کہ اس کے ذریعے میں یا اس منزل تک کیسے پہنچا ہوں
یہ جو میرے بارے میں ابھی بالخصوص جو بنگلور میں ہوا، اس کے بعد جو فضا کو مقدر کیا گیا جی اور دنیا بھر کی باتیں کی گئیں، اور اس سے پہلے بھی بہت سے ہمارے مخالفین جو ہمارا بائیکاٹ کرتے رہے، کیا کیا میرے بارے میں کیا کیا مشہور کرایا گیا ہے، مثلا یہ ایران کے ایجنٹ ہیں یا کیا ہیں، تو حقیقت کیا ہے، اس حقیقت سے نقاب کشائی کی جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے اپنے طور پہ کچھ بیان کرو اچھا نہیں لگتا ہے، تو میں اس موقع کے انتظار میں تھا کہ کوئی خود سوال کرے تاکہ یہ حقیقت لوگوں تک پہنچائی جائے کہ کیا وجہ بنی کہ جو ایک جمہور کا نظریہ ہے اس سے میں نے اختلاف کیا۔ تو آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ بہرحال کلام کو طول نہ دیتے ہوئے میں اپنے مقصد کی طرف چلتا ہوں۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ میں اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں جی کچھ بتاؤں۔ تو اس سے پہلے اپنی پیدائش کے بارے میں ایسے تو چونکہ پہلے لکھنے کا کوئی رواج تھا نہیں، تو میری تاریخ پیدائش بھی لکھی ہوئی نہیں، لیکن جو اسکول میں داخلہ ہوا جی اس پہ اور جو ہمارے آدھار پہ ہے وہ 1980 کی پیدائش ہے، جی اور ہمارا جو گھر تھا وہ کوئی بہت زیادہ علمی گھرانہ نہیں تھا، ہمارے گھر میں کوئی عالم یا اور کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، لیکن الحمدللہ ہمارے والد صاحب اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ بوجھ دیا ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو میری پڑھائی کی ابتدا ہوئی ہے، پہلا قدم جو میں نے مدرسے میں رکھا ہے وہ 1987 میں قائد بغدادی پڑھنے کی غرض سے میں نے پہلا قدم مدرسے میں رکھا، اور وہ مدرسہ اپنے علاقے ہی میں گاؤں کے بالکل قریب، بلکہ گاؤں ہی کا مدرسہ سمجھ لو، وہ دیوبندی مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہے۔ جی اس وقت اس کا نام تھا ادارے غازیہ اتحاد ملت۔ اس مدرسے میں میں نے پہلا قدم رکھا اور وہاں سے میری مکتب کی تعلیم شروع ہوئی، جی اور وہیں رہ کر میں نے پرائمری یعنی بغدادی قاعدہ، پھر اس کے بعد یعنی درجہ الف با، پھر پہلی کلاس، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، 5 تک میں نے پرائمری بھی اردو میڈیم سے وہیں پر پڑھا، پرائمری کی تعلیم حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد ناظر قرآن کی باری آئی، 6 مہینے تک ناظر قرآن پڑھا، اور چونکہ اس وقت ہمارے گاؤں میں جو ایک ماحول تھا تو دیوبندیت ہی کا ماحول تھا، ویسے تو گاؤں میں تعزیہ داری بہت پہلے سے ہوتی تھی، جی لیکن علمی اعتبار سے گاؤں میں کوئی دوسرے یعنی چند فرقے کے لوگ نہیں تھے، تو قریب میں جو مدرسہ تھا وہ بھی دیوبندی مکتبہ فکر کا تھا، تو اس کے بھی اثرات تھے، تو ہمارا گھر کا سب کا ماحول بھی تقریباً ایسے ہی تھا۔ مطلب پہلے آپ شروع میں پورا گاؤں دیوبندی ہی تھا تقریباً، لیکن صرف تازیہ داری دیوبندی ہوتی نہیں تھی۔ کہا جا سکتا ہے، جی خیال کے تو نہیں تھے جو وہابی نظریات اعتقادات وہ، مگر چونکہ گاؤں میں کوئی تھا اور تھا نہیں، تو نماز پڑھنا سب کچھ جو ہے انہی کے پیچھے سب ہوتا تھا، تو ہمارے گھر والے بھی ان سے کافی حد تک متاثر تھے دیوبندیت سے۔ جی لیکن ہاں، اس سے پہلے ایک چیز میں واضح کر دوں کہ میں نے پڑھائی بھی نہیں شروع کیا تھا، تو میری ماں جو تھیں، میری والدہ ماجدہ، ان کو اسلامیات سے اور اسلام کی تاریخ سے کافی دلچسپی تھی، اور گھروں میں بھی جو ہے تاریخی کتابیں خود تو نہیں پڑھنا آتا تھا لیکن دوسروں سے پڑھا کر کے سنتی رہتی تھیں، اس طریقے سے ان کو تاریخی معلومات تھی جی اسلام کی تاریخ کے تعلق سے، ہم یہ نہیں کہ بہت زیادہ لیکن ٹھیک ٹھاک معلومات تھی۔ اچھا، تو پہلے کیا ہے، ایام محرم میں، عشرہ محرم میں یہ مجلسوں کا بھی رواج تھا، تو مجلس جو ہوتی تھیں تو گاؤں کے جو قبلہ حافظ صاحب تھے وہ ایک کتاب تھی عناصر الشہادتین، اہل سنت کی لکھی ہوئی کتاب ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، آج بھی وہ کتاب دستیاب ہے، عناصر الشہادتین۔ تو اس کتاب کے ذریعے وہ قبلہ حافظ صاحب جو ہے مجلس پڑھا کرتے تھے، جس میں ذکر امام علی مقام علیہ السلام اور ذکر شہدائے کربلا کا بہت اچھے لب و لہجے میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔
تو مجلس سننے جاتی تھیں. تو ایک بار ہی ایام محرم تھے اور میری ماں مجلس سن کے آئیں اور اس میں حضرت امام مسلم علیہ السلام کے معصوم فرزندوں کی داستان انہوں نے سنی تھی. چونکہ اس وقت میں بہت ہی چھوٹا تھا، ہم کو لگتا ہے شاید میری عمر 5 سال ایسے رہی ہو، لیکن مجھے یاد اچھے سے ہے. اللہ رب العزت نے یادداشت مجھے ٹھیک دیا تھا اور ابھی بھی کیا ہے ہر سال کے اعتبار سے کس سال میں کس ادارے میں کہاں رہا یہ سب کچھ مجھے برابر یاد. تو ہم کو یہ اچھے سے یاد ہے. اس وقت میں قاعدہ بغدادی بھی نہیں شروع کیا تھا، تو چونکہ اس وقت کیا ہے دل کی تختی بالکل سادہ تھی. اور سب سے پہلے جو اسلامی واقعات، اسلامی اسٹوریوں میں سے سب سے پہلے جو اسٹوری میں نے سنا وہ امام مسلم علیہ السلام کے بچوں کا یہ دلدوز واقعہ تھا، ان کی شہادت کا دلدوز واقعہ. چونکہ میں بھی بچہ تھا اور مشہور ہے کہ ہم جنس سے جو ہے بہت ہی جلدی مانوس ہو جاتا ہے. تو چونکہ میں بھی بچہ تھا، بچوں کی داستان تھی، تو اس وقت کی بات ہے جب کہ بچوں کا کیا ہے اس کی طرف توجہ دینا، غور سے سننا نہیں ہوتا ہے، وہ تو کھیل کود اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے بچے. لیکن اس عمر میں بھی اس واقعے کو سننے کے بعد میں نے بہت درد کرب محسوس کیا. اور اس وقت بھی جب کہ میں 4-5 سال کا بچہ تھا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور اس نے میرے دل پہ بہت اچھا اثر ڈالا. اور اس وقت سے جو ہے اہل بیت کی محبت میرے دل میں، اہل بیت کی محبت نے میرے دل میں جگہ کیا. اچھا تو یہی چیز جو ہے، اچھا اس کے ذریعے مجھے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک گویا اس کی عملی تفسیر بھی میں نے ملاحظہ کیا. جو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک. کہ میرے اہل بیت کی مثال، او کما قال، میرے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس سے الگ رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. چونکہ سب سے پہلی جو اسٹوری واقعہ داستان میں نے سنا امام مسلم علیہ یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے چونکہ منسوب تھی، منسلک تھی، اور اس کو سن کر اہل بیت کی محبت میرے دل میں پیدا ہوئی، تو بس یہی چیز میرے واسطے معیار بن گئی. حالانکہ اس وقت مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ انی تارکون فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی وان اللطیف الخبیر اخبرنی انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. میرے آقا علیہ السلام کے صحیح فرمان ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک کہ تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ کہ خداوند قدوس نے مجھے بتایا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے اس وقت تک جدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھ سے ملاقات نہ کر لے. تو یہ چیزیں نہیں تھیں میرے نظروں میں، تو سب بعد میں جب احادیث میں نے پڑھا تو اہل بیت کی یہ فضیلتیں سامنے آئیں. لیکن جو فرمایا کہ اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ حدیث پاک کہ مثل اہل بیتی، گرچہ حدیث نہیں سنا تھا لیکن ان احادیث کو پڑھنے سے پہلے گویا میں نے اس کی تفسیر کو آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اہل بیت کی محبت نے ہر موقع پر میری دستگیری کیا، میری رہنمائی کیا. تو اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، اس وقت جب کہ پہلا قدم میں نے مدرسے میں رکھا، عموماً کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب پڑھ لیتے ہیں تو ان کو اپنے علم پہ ناز ہو جاتا ہے، فخر ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے علم کے سامنے اگر کوئی عام آدمی کوئی اسلامی واقعہ بیان کرے تو اس کی طرف عموماً جو توجہ نہیں دیتے ہیں. ارے یہ کیا بغیر پڑھا لکھا، ہم تو عالم ہیں، فاضل ہیں. لیکن چونکہ دیکھیے اگر تعلیمات مصطفیٰ علیہ السلام اور جو قرآنی تعلیمات ہیں سچی ستھری تعلیمات چاہیے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در سے ملیں گی. اور علم کا جو ایک لازمہ تقاضا ہوتا ہے کہ علم جو ثمر بار ہوتا ہے، فائدہ مند وہی علم ہے کہ جس کے بعد تکبر نہ ہو. میں جب اولا میں تھا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھ رہا تھا. الحمدللہ مجھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نے بہت متاثر کیا. تو انہوں نے کیا نام ہے تواضع کی تعریف میں ایک شعر، کریمہ ان کی کتاب ہے بہت پتلی سی، اس میں ایک شعر
بہت سارے اشعار ہیں جس میں یہ مجھے بہت شعر پسند آیا تھا کہ نہاد شاخ، جس کا ایک مصرع میں عرض کر رہا ہوں، نہاد شاخ پر میوہ سربا زمیں، کہ میوے سے بھری شاخ اپنے سر کو زمین کی طرف جھکا دیتی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر واقعی علم ہے تو علم کا لازمہ تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ بندے کے اندر غرور تکبر نہ آئے، بلکہ اگر آپ کے اندر کچھ ہے، سرمایہ ہے علم کا، تو جس طریقے سے پھل سے بھری شاخ اپنے سر کو زمین کی طرف جھکا دیتی ہے، تو اگر کسی کے اندر علم ہے اسے بھی یہ چاہیے کہ تواضع اختیار کرے، سر کو جھکائے، نہ کہ تکبر سے سر کو اٹھائے رکھے۔ تو الحمدللہ چونکہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت میرے دل میں تھی، لہٰذا علم نے میرے اندر کبھی غرور نہیں پیدا کیا، اور اپنے علم پر نازا ہو کر کے میں نے کبھی کسی کو کم پڑھے لکھے کو کیا ہے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ اگر کسی نے کوئی معقول بات کہی تو میں نے اس پہ سنجیدگی سے غور کیا، اور اگر بات صحیح لگی تو پھر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ چونکہ میں عالم فاضل ہو گیا اس کی بات میں کیوں مانوں، الحمدللہ میں نے اسے قبول کیا۔ اور چونکہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان بھی یہی ہے کہ الحکمت ضالۃ المومن، حکمت یہ مومن کی گمشدہ دولت ہے، جہاں ملے اسے اختیار کرنا چاہیے۔ نہیں دیکھیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہہ کیا رہا ہے، تو میں نے اس پہ عمل کیا۔ بہرحال تو اہل بیت کی محبت تھی، تو گرچہ میرا پہلا قدم دیوبندی ادارے میں پڑا، تو میں نے 1 سے لے کر 5ویں کلاس تک وہیں علم حاصل کیا، لیکن پھر اب یہ کہ جب پہلا قدم پڑا تو پھر یہ انقلاب کیوں آیا، تو انقلاب کی وجہ یہی تھی اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت۔ جب تھوڑا میں بڑا ہوا، شعور کچھ بالیدہ ہوا، تو اس موقع پر جب محرم کے ایام آتے تھے تو ان ایام میں جو محرم کے رسومات ہوتے ہیں، مثلا تعزیہ داری ہے، مجلس ہے، فاتحہ خوانی، ان کا جو مذاق اڑاتے تھے یہ مجھے بہت برا لگتا تھا۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے نام پہ جو کچھ کیا تھا، اس کو مطلب ایک ہلکی نگاہ، حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، اور یہ جاہلوں کا کام کہنا، اور بہت اس کا مذاق اڑانا۔ یہ شعر بھی پڑھا جاتا تھا کہ بنا بانس کا ٹھاٹ کاغذ مڑھا ہے، نہ الذی ہے نہ الذی ہے، اس طرح کر کے وہاں کے جو طلباء تھے، بچے تھے، وہ مطلب مذاق اڑاتے تھے، تو مجھے بہت برا لگتا تھا۔ الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ پڑھائی میں تو کوئی بھی معلوم کر سکتا ہے کہ میں میری اخلاقیات سے متعلق اور چیزوں کے متعلق پرائمری سے لے کر آخر تک اگر ابھی کوئی اساتذہ باقیوں کو جا کے پوچھ سکتا ہے کہ میں شریر تھا یا میں کیسا تھا، الحمدللہ سبھوں نے، میں اپنی تعریف چونکہ میں پسند نہیں کرتا ہوں، لیکن جو انہوں نے کہا تو کبھی تحدیث نعمت کے طور پہ کہ سبھوں نے، اساتذہ نے میرے اخلاق اور اس کی سبھوں نے تعریف کیا۔ سب بچے تو اساتذہ استاد نہیں ہے، درسگاہ میں تو مار پیٹ چھوڑ غل میں لگ جاتے تھے، لیکن میں اپنی جگہ پہ بیٹھا کتابوں ہی سے کیا اپنا استفادہ کرتا رہتا تھا۔ تو اس وقت بھی چونکہ پڑھائی میں کوئی ایسا نہیں کہ میں بالکل سست ہوں، میں ویسے تو خاموش مزاج رہتا تھا میں، لیکن پڑھائی میں ٹھیک تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پرائمری میں 2 کلاس کے بعد مجھے فوراً 4 کلاس میں کر دیا گیا تھا، بولے کہ 3 کلاس اور 4 میں چل سکتا۔ بہرحال یہ سب تو یہ چیز تھی کہ باوجود کہ پہلا قدم میرا دیوبندی ادارے میں پڑا، لیکن پھر بھی میں دیوبندیت سے متاثر نہیں ہوا، اور پھر میں کس طریقے سے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے دامن سے متمسک رہا، وہ وہی اہل بیت کی محبت۔ پہلا ہی واقعہ حضرت امام مسلم علیہ السلام جی امام مسلم علیہ السلام کے بچوں کا آپ کی والدہ نے سنایا، جی وہ مین وجہ وہ وہیں سے اہل بیت کی محبت دل میں پیدا ہوئی، اور الحمدللہ جو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ہم دیکھتے ہیں پہلے تو لوگ کیا ہوتا ہے، بہت بزرگان دین کو ماننے والے، فاتحہ نیاز سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر جو تھوڑا جوان ہوتے ہیں یا کہیں اور ادھر چلے گئے دوستوں سے کہیں ہوا، تو اب جیسے دوست ہیں جیسا ماحول اسی میں رنگ جاتے ہیں۔ تو میرے اندر کیا تھا، الحمدللہ میں کبھی ماحول سے متاثر نہیں ہوا، میں متاثر ہوں کیا ویسے الحمدللہ میں تکبر کو بہت ناپسند کرتا ہوں، لیکن حقیقت پسندی تھی میرے اندر، اور کبھی میں چمک دھمک دیکھ کر کے، کسی کے بڑے مدرسے کی بڑی بلڈنگ دیکھ کر کے، اور بڑے بڑے اساتذہ، لمبی داڑھی، بہت لمبے جبے وغیرہ دیکھ کر میں کبھی متاثر نہیں ہوا، میں جلدی متاثر نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ وجہ بنی، اور کیا نام ہے، باوجود کہ میں نے حفظ بھی میرا شروع کیا۔ اگلا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ نے حفظ قرآن کن مدرسوں میں مکمل کیا؟ ہاں، تو یہ پرائمری مکمل کرنے کے بعد ناظرہ بھی میں نے دیوبندی ادارے ہی میں تقریباً آدھے سے زیادہ قرآن وہیں دیوبندی ادارے میں ناظرہ پڑھا، مگر چونکہ یہ بات آ گئی تھی
یہ لوگ ایام محرم کے رسومات کا مذاق اڑاتے تھے، مثلا علم ہے، تعزیہ ہے، ان کو بہت مذاق اڑاتے تھے، لیکن اس سے مجھے بہرحال محبت تھی، اس لیے مجھے یہ چیز بہت بری لگتی تھی۔ تو اس نے مجھے مجبور کیا، چونکہ یہاں پر جو ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر نہیں ہوتا ہے، گرچہ چھوٹا تھا لیکن اتنا شعور مجھے تھا، تو اس لیے میں نے کہا مجھے اس مدرسے میں نہیں پڑھنا ہے۔ مطلب صرف اس وجہ سے کہ یہ محرم کے جی، یہاں پہ دیوبندی لوگ کیونکہ جو مذاق یہ اہل بیت سے دوری پیدا کرتے ہیں، یہ اصل وجہ تھی۔ حالانکہ اس وقت تک ہمارے جو والدین تھے، ہمارے والد صاحب سب پورے طور پر وہابیت کی فیور میں تھے، جی اور ہمارے بستی کے جو عالم صاحب تھے تو ان سے اچھے مراسم تھے، تعلقات تھے، اور انہی کے ذریعے پھر جو ہے مثلا اس ادارے کو تو میں نے چھوڑ دیا جو مقامی ادارہ تھا، جی پھر اس کو چھوڑ کر کے میرے گاؤں سے تھوڑا فاصلے پر ایک اور ادارہ ہے، وہ بریلویوں کا مدرسہ ہے، اس مدرسے میں گیا تو بقیہ جو قرآن تھا اس کو ناظرہ مکمل کیا، اور پھر وہیں پر میں نے حفظ شروع کیا۔ جی مگر چونکہ بریلویوں کے ادارے میں تعلیم ویسے چند ادارے ہیں، ویسے عالمیت تو میری بریلوی ادارے میں تکمیل کیا، لیکن کچھ ادارے ہیں اور بقیہ ان کے علاوہ تو کوئی تعلیمی معیار بہت اچھا نہیں ہوتا ہے، تو وہاں جانے کے بعد حفظ شروع کیا اور تقریباً 1 سال گزارا، اور 1 سال میں میری کوئی تعلیم، میں 2-4 پارے ہی تک میں رہا، کیوں یہاں سے جاتا تھا، گھر سے جا کے سبق یاد ہو تو جا کے درسگاہ میں بیٹھا، ورنہ ادھر ادھر ٹائم پاس کر کے، وہاں کوئی بات پرس ہوتی نہیں تھی، کل غیر حاضری تھے تو کیوں نہیں آئے، کیا وجہ تھی، کچھ پوچھ تاچھ نہیں تھی، منمانی تھا، اور ایسے ہی مغرب کے بعد وہاں بچے پڑھیں یا نہ پڑھیں، عشاء کے بعد جو وہاں کے مدرسین تھے وہ اپنا چلے آتے تھے روڈ پر سیر و تفریح کے لیے، بچے پڑھیں یا کھیل کود کریں کچھ بھی، تو اس مدرسے میں چلا گیا، مگر چونکہ وہاں پڑھائی کوئی بہت اچھی تھی نہیں، تو والدین نے جب دیکھا کہ کوئی نتیجہ خاطر خواہ برآمد نہیں ہو رہا ہے، تو پھر انہوں نے وہاں سے نکال کے مجھے یعنی بالجبر جی پھر دیوبندی مدرسے میں داخلہ کرایا۔ نان پارا میں ایک وہابیوں کا مدرسہ ہے دیوبندیوں کا، وہاں داخلہ کرایا، پھر وہاں گیا تو وہاں بھی یہی، تو اس وقت چونکہ یہ دیوبندی بریلوی شروع میں تھا، اور اس وقت تک جو بریلوی تھے اس طریقے سے ناسبیت ان کے اندر نہیں تھی، جی اور محب اہل بیت اطہار ہوتے تھے، اور وہ لوگ تعزیہ کہ محرم کے رسومات کہ اگر تائید نہیں کرتے تھے تو اختلاف بھی نہیں کرتے تھے، اور برا بھلا بھی نہیں کہتے تھے۔ جی تو اس وقت میں یہ سمجھتا رہا کہ بریلوی جو ہے محب اہل بیت ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے کیا نام ہے وہاں بھی گیا، 4 مہینہ یا کچھ وہاں پہ رہا، لیکن وہاں بھی بچوں میں سب یہی، اور چونکہ وہ اور زیادہ متشدد تھے، وہاں اور زیادہ خرافات محرم کے رسومات کے تعلق سے، بزرگان دین کے تعلق سے، اور ہر چیز کیا ہے، شرک ہے، بدعت ہے، تو یہ نفرتی باتیں ہم کو نہیں پسند تھیں، تشدد اور تعصب یہ چیزیں مجھے شروع سے نہیں پسند تھیں۔ جی ان کے یہاں دیکھا بزرگوں کا کوئی احترام نہیں ہے، اور کیا نام ہے ایام محرم میں کی جانے والی رسومات وہاں بھی وہی بات ہے، لہذا باوجود ہے کہ گھر والے پوری کوشش میں رہے، لیکن پھر میں نے اس ادارے کو چھوڑ دی، وہاں چھوڑ کے چلا آیا۔ پھر کیا ہے وہاں چلا آیا، لیکن چونکہ میرے اخلاق کی وجہ سے اور کسی وجہ سے بہرحال وہاں کے مدرس وہاں سے چل کے آئے نان پارا سے گھر پہ مجھے بلانے کے لیے، جی ہاں وہ آئے بلانے کے لیے، پھر گھر والوں نے ان کے ساتھ بھیج دیا، بہرحال گیا، پھر راستے ہی سے کسی طریقے سے میں پھر وہاں سے واپس چلا آیا۔ وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ صرف یہ تھی چونکہ ان کے ہاں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت نہیں تھی، اس وجہ سے مجھے تشنگی محسوس ہوتی تھی، وحشت محسوس ہوتی تھی، اور مجھے وہاں ایک بہت اجنبیت محسوس ہوتی تھی، کیونکہ فکری جب نظریات نہ ملتے ہوں تو پھر بہت اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے اس ادارے کو بھی اس لیے چھوڑا، اور پھر واپس چلایا یہ جو مقامی گاؤں کے قریب میں تھوڑی دور پہ ایک ادارہ تھا بریلویوں کو، وہیں پر پھر میں پڑھائی شروع کر دیا، حفظ کی۔ اور چونکہ وہاں مدرسے کا ماحول کیا تھا، عموماً جو لوکل مدارس ہوتے ہیں سب میں یہی ماحول ہے۔ تو وہاں پہ آپ نے جو دیوبندی کا ادارے میں جب دوبارہ آپ گئے جی اپنے علاقے سے دور نان پارا میں، وہاں پہ آپ نے حفظ حفظ جی چونکہ شروع یہی کر چکا تھا، جی اب وہاں گیا تو یہ سمجھ لو کہ وہاں پھر نئے سرے سے وہاں شروع کیا، جی تو پھر وہاں جا کر کے 1 یا 2 پارہ وہاں بھی پڑھا، پھر چھوڑ کے چلا آیا، پھر یہاں آیا اپنے بریلوی ادارے میں۔ جی جی اب یہاں رہنے کی صرف یہ وجہ یہ تھی، حالانکہ یہ میرے لیے ادارہ بالکل نیا تھا، مگر چونکہ یہاں ابھی اس وقت تک جو ہے
تعزیہ داری وغیرہ یہ سب یہ لوگ کرتے تھے بریلوی لوگ. اس وجہ سے مجھے کیا ہے ایک طریقے سے ان سے انسیت اور لگاؤ پیدا ہو گیا, اور میں نے کہا کہ مجھے پڑھنا ہے تو بس یہیں پڑھوں گا. جب صاحب یہ کہتے تو گھر والے بھی پھر اس کے بعد میرے ساتھ کوئی زور دباؤ کرنا چھوڑ دیا. دیکھا کہ جو ہے کسی بھی طریقے سے نہیں راضی ہیں تو پھر یہیں چھوڑ دیا. تو لوکل مدرسوں میں کیا ہے کہ بچوں کی تعلیم کے بجائے وہ اپنے کام کراتے. اب وہاں مدرسے میں اچھا بچپنا ہوتا ہے, اتنا تو شور تو ہوتا نہیں ہے, بچوں کو تھوڑا کھیلنے کو مل جائے تو ان کے لیے اور چلو ٹھیک ہے پڑھائی کے ٹائم وہاں بھیج دے جاؤ وہ کام کرنا. تو اس طریقے سے وہاں ان کے کپڑے دھونا, ان کی کھیتی کاٹنا, ان کے گھریلو کام کرنا. یہ بچوں سے کرواتے ہیں مدرسے میں؟ جی مطلب سارے کام اور بھی جسمانی خدمت, پیر دبانا, کیا کیا یہ سب کچھ. وہ بچپنا تھا تو یہ سوچ کے کیا ہے چلو ٹھیک ہے ہم کو کھیلنے کو ملتا ہے, مارتے نہیں ہیں ڈانٹتے نہیں ہیں. اور جب میں گھر کا کام کرتا تھا یہ سب کچھ تو وہ بھی کہ ہاں یہ بہت اچھا لڑکا بہت اچھا ہے, تو ایک تعریف اس لیے وہیں. تو اس کی وجہ سے مجھے حفظ کی تعلیم میں کافی وقت ضائع ہوا. بہرحال جتنا ٹائم عموماً لگتا ہے اس سے کچھ مجھے زیادہ لگ گیا, اور پھر وہیں پہ حفظ مکمل کیا. اور حفظ مکمل کرنے کے بعد چونکہ میرے دل میں اہل بیت کی محبت تھی تو میرے گھر پہ کوئی زور دباؤ ڈالنے والا نہیں تھا کہ نہیں تمہیں پڑھنا ہی. یہ تھا کہ تم پڑھو گے ہم روکیں گے نہیں, اور یہ بھی نہیں تھا کہ اگر نہیں پڑھو گے تو تم کو بہرحال مدرسے ہی میں ٹھونس کے رکھیں گے. لیکن میرے اندر خود سے شوق پیدا ہوا. شوق صرف یہ تھا کہ جب پڑھیں گے تو اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام, آل پاک مصطفیٰ علیہ السلام کے فضائل پڑھنے کو ملیں گے. تو یہی ایک چیز تھی جو میرے لیے محرک بنی, اور میں نے عالمیت کا. اچھا, آپ نے حفظ مکمل کرنے کے بعد جی جب عالمیت کورس کی طرف آئے تو اس کی وجہ یہ اہل بیت علیہ السلام, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت. اور یہ میں نے شاید 1999 میں عالمیت کا کورس شروع کیا. یہ کہاں پہ شروع کیا آپ نے؟ یہی جو مقامی ادارہ تھا اچھا, یہ گاؤں سے تھوڑی دور پہ, حفظ کرنے کے بعد یہیں سے میں نے عالمیت کی پڑھائی کا آغاز کیا. تو جو یہیں مولانا صاحب تھے تو اب میں کیا نام ہے علمی پوزیشن کیا تھی اس کے تعلق سے میں کچھ نہیں کہنا, بس آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ علمی پوزیشن یہ تھی کہ مثلا گلستہ بوستہ اگر پڑھانا ہوتا تھا تو اس کا ترجمہ اور شروحات ہم خود خرید لا کر کے دیتے تھے, خرید کر کے لا کے دیتے تھے, اسے دیکھ کر پڑھانا رہتا تھا. پھر بھی جو ہے روزانہ درس نہیں ہو پاتا تھا چونکہ اس وقت مجھے پڑھنے کا شوق تھا. جب روز درس نہیں ہوتا تھا تو مجھے تھوڑا برا لگتا تھا حفظ کی پڑھائی کے دوران تو نہیں. لیکن پھر اس کے بعد ایک تھوڑی سمجھ آ گئی کہ ٹائم پاس کر رہے ہیں یہاں, جب روزانہ پڑھیں گے کیسے کتاب ختم ہوگی. اب ایک شوق تھا, جو کچھ میں نے پڑھا شوق سے پڑھا. یہی وجہ ہے کہ گلستہ بوستہ آج پڑھے ہوئے مجھے تقریباً کتنے سال ہو رہے ہیں, یعنی 27 سال ہو رہے ہیں. لیکن آج بھی کون سی چیز کتاب کے کس پیج پہ لکھی ہے, نمبر نہیں لیکن رائٹ سائڈ میں لکھی ہے یا لیفٹ یعنی داہنے صفحے میں یا بائیں صفحے میں, آج تک مجھے یہ چیزیں یاد ہیں. تو چونکہ میں نے شوق سے پڑھا تھا تو وہاں کے اساتذہ جو تھے ان کی علمی پوزیشن آپ سمجھ سکتے ہو کہ خود ترجمہ میں لا کر کے دیکھتا تھا, خرید کے لا کے اپنی کتاب خریدتا تھا. حالانکہ مدرسوں کی طرف سے لائبریری ہوتی ہے, وہاں ایسا کوئی انتظام نہیں تھا. مجھے چونکہ شوق تھا تو خود اپنی کتاب خریدتا تھا اور اتنی ہی کتابیں ترجمے والی حضرت کے لیے خرید کے لاتا تھا. اپنے پیسے سے خود اپنے پیسے سے خرید کے لا کے دیتا تھا. لیکن پھر بھی روز درس نہیں ہوتا تھا. تو ایک بار کیا ہوا, تقریباً ہفتے میں 4 دن مسلسل نہیں پڑھایا. اور کوئی مصروفیت نہیں, ارے کہیں گئے ہوں کوئی مصروفیت ہے تو ہاں چلو ٹھیک ہے حضرت مصروف ہے. میں دیکھتا ہوں کہ حضرت باہر کرسی پر بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے اور کیا نام ہے درس نہیں, سبق نہیں پڑھا رہے ہیں. تو 4 دن نہیں پڑھایا تو پھر مجھے غصہ آیا. اب میں ان سے تو جا کے کہہ نہیں سکتا تھا, تو پھر میں وہاں سے اٹھ کے درسگاہ سے اور چلا گیا پاس میں مسجد, وہاں پہ میں لیٹ سو گیا. تو ان کو یہ پتہ چلا کہ نہیں ہے, چونکہ زیادہ شوق سے پڑھنے والا میں ہی تھا اور بچے تھوڑا چھوٹے تھے. تو آئے, پوچھا کہاں چلے گئے, تو بتایا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ 4 دن ہو گئے پڑھایا نہیں ہے تو کیا فائدہ اس طرح پڑھنے سے, لیجیے یہاں سے اٹھ کے وہ چلے گئے شاید مسجد میں. بہرحال وہ مسجد میں آئے اور مجھ سے کہا کہ اچھا چلو کیوں یہاں لیٹے ہوئے. تو میں نے بتایا کہ تو چونکہ میں اساتذہ کا احترام کرتا تھا ہمیشہ اور وفادار بن کے رہا جہاں بھی رہا, مگر چونکہ اس وقت بھائی ایک بچوں کے ساتھ خیانت بھی ہے, بچے ٹائم دیتے ہیں آپ پڑھاؤ نہیں. تو انہوں نے کہا, تو اس وقت تھوڑا کیا نام ہے تیز لہجے میں میں نے کہہ دیا کہ جب آپ پڑھاتے نہیں ہو تو وہاں بیٹھ کے کیا کریں ہیں, لہٰذا اب مجھے نہیں پڑھنا ہے.
تو انہوں نے ہاتھ پکڑا، کہا چلو ٹھیک ہے کتنا پڑھو گے، تو جب ہاتھ پکڑا تو پھر میں اٹھ کے وہاں چلا گیا۔ جی تو یہ پوزیشن تھی۔ بہرحال وہاں تو چند کتابیں وہاں میں نے پڑھا اور اس طریقے سے 2 سال وہاں پر ضائع ہوئے۔ جی جب دیکھا کہ یہاں مزید کوئی تشنگی نہیں بجھ رہی ہے اور پڑھائی صحیح سے نہیں ہوتی، تو پھر اس کے بعد میں ایک بہرائچ میں ادارہ ہے چھوٹی تکیہ میں، وہاں گیا، 1 سال وہاں رہا۔ وہاں بھی دیکھا کہ یہاں بھی پڑھائی کے نام پر صرف جو ہے کھانا پوری ہے، بقیہ کوئی تعلیم نام کوئی چیز نہیں ہے۔ جی اب ان کو ایڈٹ تنخواہیں مل رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، صرف شکم پروری کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اور آج بھی کوئی بھی جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے، جا کر کے ادارہ دیکھے وہاں کیا پڑھائی ہوتی ہے۔ بہرحال تو 1 سال گزارنے کا پھر وہاں سے میں چلا گیا جامعہ اشرفیہ مبارک پور۔ یہ کس سن میں آپ؟ یہ 2002 کے لاسٹ میں، دسمبر 2002 میں میرا ایڈمیشن ہوا ہے جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں ثانیہ جماعت میں۔ جی تو 2002 کے لاسٹ میں، اور تعلیمی سال سمجھ لو شروع ہوا ہے 2003 جنوری 2003 سے۔ تو ثانیہ میں نے وہاں داخلہ لیا جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں، اور پھر جو کچھ میرے پاس کیا ہے تھوڑی سوجھ بوجھ ہے، تو یہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کی تعلیم کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ جی اور چونکہ ہم اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، ان کی تعلیم یہ ہے کہ جس نے تم پہ احسان کیا ہے اس کے احسان کبھی نہ بھلاؤ۔ تو اگرچہ آج ہمارے مادری علمی والوں نے ہماری سند کو منسوخ کر دیا ہے، جی ہاں، تو اعلان یہ بھی کر دیا، کی لیکن سند منسوخ الحمدللہ ہو گئی۔ ہم کو اپنے مادری علمی سے ویسے ہی محبت ہے، اور ہم اپنے اساتذہ اکرام کے ویسے ہی ممنون و مشکور اور ان کے شکر گزار ہیں کہ ان سے میں نے استفادہ کیا اور انہوں نے مجھے علم دیا۔ اختلافات اپنی جگہ ہیں، لیکن اختلاف ہونے کے باوجود ہم ان کا غائب درجہ احترام کرتے ہیں اور ان کے ہم ممنون و مشکور ہیں۔ اس طریقے سے یہ میری تعلیم کی مختصر لفظوں میں رودات تھی۔ اشرفیہ میں جب آپ پہنچے تو وہاں پہ کچھ اساتذہ سے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو لے کے یا کسی چیز کو لے کے کچھ آپ سے جی گفتگو ہوئی؟ ہاں، اساتذہ سے تو نہیں، جی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اہل بیت کی محبت میرے دل میں تھی، اور یہی چیز عالمیت کا سبب بنی۔ عالمیت کورس شروع کرنے کا اصل محرک یہی چیز تھی، اور صرف وجہ کیا تھی کہ پڑھیں گے جب رسول اللہ کے فرامین تو اس میں اہل بیت کے فضائل پڑھنے کو ملیں گے۔ جی خدا شاہد ہے، بس یہی ایک میرے دل میں تڑپ اور لگن تھی، اسی لیے بقیہ میں علامہ کہا جاؤں، فہامہ کہا جاؤں، یہ اس کی وجہ سے نہیں۔ ہاں کہ حفظ پڑھائی کے دوران چونکہ میں بریلوی ادارے میں تھا، تو تقریباً 3-4 سال تک مجھ پہ بریلویت کا بہت شدید غلبہ رہا، جی بہت شدید غلبہ، حتیٰ کہ اس قدر بریلویت کا غلبہ تھا کہ میرے علاقے میں 50-60 کلومیٹر میں کوئی جلسہ ہوتا تھا تو میں وہ جلسے کو نہیں چھوڑتا تھا۔ صرف کیا ہے، جلسوں کا پتہ لگانے کے لیے میں جاتا تھا درگاہ شریف، اشتہار دیکھنے کہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے، میں جا کے سنتا تھا۔ اور یہ حال عالم تھا کہ جلسے میں کوئی کچھ بھی نہیں کہتا، جی صرف کیا ہے وہ وہابیوں کی برائی کرتا رہتا، ان کو برا بھلا کہتا رہتا، اور کیا ہے مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کی تعریف کرتا رہتا، ایک جملہ بھی علمی نہیں کہتا۔ تو میرے لیے وہ جلسہ کامیاب تھا، مطلب اتنے آپ پکے بریلوی تھے؟ اتنے میں اتنا پکا بریلوی تھا، اور بس کوئی رضا ساری رات کرتا رہتا، تو سمجھ لو بس وہی میرا دین و ایمان سب کچھ تھا۔ لیکن الحمدللہ یہ بھوت زیادہ دن تک نہیں سوار رہا، کیونکہ اللہ نے مجھ کو شعور دیا تھا۔ تھوڑے دن میں پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ سب کیا نام ہے، یہ غلو ہے، اور یہ کیا ہے راہ اعتدال سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ بہرحال تو پھر جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں پڑھا، تو وہاں اساتذہ سے تو کبھی اس تعلق سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی، چونکہ میں اساتذہ کے سامنے بہت زیادہ کوئی اعتراض پوچھنا ہوتا تو ادب کے دائرے میں پوچھتا تھا، بقیہ کوئی زیادہ کج بحثی نہیں کرتا تھا کبھی، احتراماً۔ نہیں تو آپ اس چیز کو سفر ہدایت کہتے ہیں، ہاں، یہ میرا سفر ہدایت کب جی کیسے شروع ہوا؟ یہ تو کیسے شروع، changing میں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ جی تو اصل میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور دوران تعلیم بھی ایسی کوئی چیز نہیں پیش آئی، البتہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے نصاب میں ایک کتاب داخل ہے تاریخ اسلام، شاہ معین الدین ندوی کی۔ جی تو جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ پرائمری تعلیم میری دیوبندی مدرسے میں ہوئی، اور حفظ کی بھی کچھ تعلیم دیوبندی مدرسے میں ہوئی۔ میں ان کو قریب سے دیکھ چکا تھا، اچھے سے دیکھ چکا تھا کہ ان کے اندر اہل بیت سے کتنی دوری ہے دیوبندیوں میں۔ دیوبندیوں میں، یہ مجھے اچھے سے معلوم تھا۔ جی
تو یہ چیز پہلے ذہن میں تھی. پھر جماعت ثالثہ میں تھا اور اس میں شاہ معین الدین ندوی صاحب کی کتاب تاریخ اسلام داخل پہلا حصہ تھا، پہلا یا جس میں واقع صفین ہے، ممکن ہے پہلی جلد نہ ہو دوسری ہو، کوئی اس کے بارے میں مجھے قطعی طور پہ بھی نہیں یاد رہا. بہرحال شاہ معین الدین ندوی صاحب کی وہ کتاب میں پڑھ رہا تھا. تو جب مسئلہ تحکیم جنگ صفین جو ہوئی مولا اور معاویہ کے بیچ میں، اچھا اس سے پہلے چونکہ تاریخ اسلام میں سن چکا تھا، پڑھ بھی چکا تھا، بہت ساری کتابیں ناولیں جی تاریخ اسلام کی، جیسے صادق حسین سردنوی ہے، عنایت اللہ التمش ہے، نسیم حجازی وغیرہ کی، آفتاب عالم وغیرہ، ہاں یہ سب میں پڑھ چکا تھا. تو تاریخ سے تھوڑی، تو اس میں کیا ہے بہت چکنے چھپے الفاظ میں اور اسلامی تعلیمات کو جو بیان کیا تھا کہ اسلام عدل پسند ہے، اسلام میں دجل نہیں ہے، فریب نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، اسلام اس کی سخت مذمت کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں دوران جنگ بھی کسی کو پیچھے سے وار کرنا جائز نہیں ہے. یہ سب میں سن چکا تھا کہ اسلام جو ہے دھوکے کے مخالف ہے. پھر جب واقع تحکیم پہ میں پہنچا کہ جنگ صفین کے دوران جب یہ بالکل قریب تھا کہ مولا کا لشکر غالب آ جائے اور جو باغی طاغی داعیہ الی النار لشکر تھا معاویہ ابن ابی سفیان کا، ان قریب اس کی شکست ہو جائے، تو اس وقت معاویہ نے عمرو ابن عاص سے مشورہ کیا کہ تو نے کبھی مجھے کوئی غلط مشورہ نہیں دیا، اب بتا اس موقع پر میں کیا کروں؟ دیکھ رہا ہے کہ کیا شکست و ریخ ہمارا مقدر بننے والی ہے، ان قریب ذلت و رسوائی کے دہانے پہ ہم پہنچ چکے ہیں، ہم کیا شکست ہونے والی ہے ہماری، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ تو عمرو بن عاص نے پہلے تو کہا کہ کرنے کیا بات ہے، ایسا کرو، کیوں عوام کو لڑا رہے ہو، امت کو، تم علی جا کے آمنے سامنے ہو جاؤ، فیصلہ ہو جائے گا. تو کہا کہ ابھی تک تم نے کبھی کوئی غلط مشورہ نہیں دیا، آج تم مجھے مروانا چاہتے ہو علی کے سامنے. بہرحال کا مشورہ، تو پھر عمرو بن عاص نے کہا کہ خیر یہ چاہے تو پھر کیا قرآن کو نیزے پہ اٹھا دو اور یہ کہو کہ اب ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں، ہم قرآن کی روشنی میں فیصلہ چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد جو تحقیم وہ کیا تاریخ کی کتابوں میں ساری داستان لکھی ہوئی ہے، اس میں تاریخ اسلام میں لکھا ہوا ہے، تاریخ اسلام میں لکھا ہوا ہے پوری تحقیم. تو اس میں جب اس موقع پہنچا کہ جب قرآن کو نیزے پہ اٹھایا گیا تو مولا علی کے لشکر میں اختلاف پیدا ہو گیا. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ چونکہ قرآن سے فیصلہ چاہتے ہیں لہذا جنگ کو روک دیا جائے، جبکہ مولا کا یہ فرمان تھا کہ ہمیں ان کی حقیقت کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ قرآن کو نیزے پہ اٹھانا یہ صرف کیا ہے، ایک فراڈ ہے، دھوکہ ہے، تمہیں دھوکہ دینے کے لیے، یہ قرآن سے فیصلہ نہیں چاہتے ہیں، لہذا جنگ کو جاری رکھو، ان قریب فیصلہ ہو جائے گا. لیکن مولا ہی کے لشکر میں اکثر لوگوں نے مجبور کیا، جس کی وجہ سے مولا کو جنگ روکنی پڑی، بند کرنی پڑی. پھر اس کے بعد ادھر ہی سے یہ مشورہ دیا گیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ چونکہ دونوں کیا ہے یعنی مولا علی اور ادھر معاویہ، ان دونوں کے مابین اختلاف ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا خلیفہ معزول کر دیتے ہیں، اپنا حاکم اس کو عہدے سے معزول کر دیتے ہیں، اور تم لوگ اپنا حاکم اپنی طرف سے معزول کرو. پھر اس کے بعد عوام کو اجازت دی جائے کہ کسی ایک شخصیت پر، کسی کو جس کو چاہیں پور ایک شخصیت پر امت کیا متفق ہو جائے. تو جب دو لوگ نہیں رہیں گے تو اختلاف نہیں ہوگا، اور اختلاف نہیں ہوگا تو اس طریقے سے امت کا خون بھی بہنے سے بچ جائے گا، امت کا خون رائے گا نہیں بہے گا. مطلب اس بات پہ جا کے سب لوگ، یہ معاویہ کی طرف سے مشورہ دیا گیا. مولا اس کو نہیں قبول کر، چونکہ باب مدینۃ العلم ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی آغوش میں رہ کر آپ نے علم حاصل کیا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، بلکہ مولا خود فرماتے ہیں، مولا کا فرمان ہے کہ آقا علیہ السلام نے مجھے علم ایسے چگایا ہے جیسے کہ پرندہ اپنے بچے کو چارہ چگاتا ہے، اس طریقے سے آقا علیہ السلام نے مجھے علم سکھایا ہے. چونکہ آپ پروردہ آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو آپ نے سمجھایا، لیکن بہرحال لوگوں نے مجبور کیا. پھر ان کی طرف سے مشورہ کیا گیا کہ ایسا کرو کہ ہم اپنا حاکم معزول کرتے ہیں تو اپنا معزول کرو. بہرحال اس پر کیا ہے، بالآخر مولا کو بھی ماننا پڑا چونکہ اکثریت یہی کہہ رہے تھے. تو اس موقع پر بات آئی تو یہ ہوا کہ بھائی کون پہلے کس کو معزول کرے. تو عمرو بن عاص جو ادھر تھا، چونکہ بہت ہی سیاست باز اور مکر و فریب میں بہت ماہر تھے نا، جن کو سیدنا کیا کیا بنا کے پیش کیا جاتا ہے. تو سیدنا یہ ہم مانتے ہیں سیدنا ہے، لیکن سید و سردار جو بھی مکر و فریب و فراڈ کرنے میں، انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو پہلے تم مت اپنی طرف سے معزولی کا اعلان مت کرنا. ادھر مولا کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری تھے، چونکہ سیدھے سادے مزاج کے تھے، تو ان کو کیا ہے نمائندہ بنایا گیا ابو موسیٰ اشعری کو
چونکہ ان کو معلوم تھا عمرو بن عاص کو کہ ان کو ہم اپنے جھانسے میں پیشکش اسی طرف سے کی گئی، اسی طرف سے معزول کیا ہے، لیکن پہلے انہوں نے نہیں کیا. نہیں، پہلے انہوں نے نہیں کیا. اور یہ ہوا کہ کیا نام معزول کرنے کی بات آئی تو یہ جھانسا دیا گیا. کیا ابو موسیٰ اشعری صوفی بزرگ تھا، کہا ارے آپ تو ہمارے فلاں ہیں صوفی ہیں، آپ تو اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، ہم سے بڑے ہیں، ہم آپ پہ سبقت کیسے کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے فراڈ کر کے اور کہا پہلے تم اپنے حاکم کو معزول کرو. تو انہوں نے دیکھیے امت کی زبوں حالی دیکھیے کہ جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو سلک الناس وادین کی پوری انسانیت ایک وادی میں جائے، تنہا علی ایک وادی میں ہو تو بس علی کے ساتھ رہنا اور ان کا ساتھ مت چھوڑنا، یہ اس لیے کہ علی تمہیں راہ ہدایت سے بہکنے نہیں دیں گے. تو صحابہ نے دیکھا ہوگا، سب کو معلوم تھا، لیکن جن کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا تھا ایک کیا نام ہے امتی کھڑا ہو کر انہیں معزول کر رہا ہے. تاریخ نے یہ بھی برا دن دیکھا ہے. بہرحال انہوں نے مولا کی معزولیت کا اعلان کر دیا. جب اعلان کیا تو ادھر عمرو بن عاص کھڑے ہوئے اور انہوں نے انگوٹھی لیا اور انگوٹھی کو اپنی انگلی میں ڈالا، یعنی پہنے ہوئے تھے، انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، تو انگوٹھی کو انگلی سے نکالا اور کہا جس طریقے سے میں نے یہ انگوٹھی انگلی سے نکالا ایسے ہی میں نے اپنے حاکم خلیفہ کو معزول کیا. اور پھر اس انگوٹھی کو انگلی میں ڈالا اور کہا جس طریقے سے نکالنے کے بعد میں اس انگوٹھی کو دوبارہ انگلی میں ڈال رہا ہوں، پہن رہا ہوں، ایسے ہی میں اپنے حاکم کو ان کی جگہ پر برقرار رکھ رہا ہوں. جب یہ دجل و فراڈ سامنے آیا تو اس وقت جو ہے معاویہ ابن ابی سفیان، عمرو ابن عاص وغیرہ سے میں کافی حد تک بدظن ہو چکا تھا کہ بھائی یہ تو اسلامی تعلیمات نہیں ہو سکتی ہیں، اور وہ بھی ایسی شخصیت کے خلاف کہ جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی فضیلتیں بیان. اچھا اس وقت بھی کیا کچھ مولا کے ہم فضائل پڑھ چکے تھے تو وہ چیزیں ہمارے سامنے تھیں. بہرحال ہم تاریخ اسلام سے بھی آشنا تھے، یہ چیزیں میرے سامنے. تو یہ میں سمجھ لیا کہ یہاں پہ معاویہ ابن ابی سفیان نے صرف کیا حکومت کو ہتھیانے کے لیے، اقتدار کے واسطے انہوں نے اپنے دین و ایمان کو بھی فروش کیا اور قرآن مجید کی بے حرمتی کیا، اس کو نیزے پہ اٹھا کر. ظاہر سی بات ہے نیزہ کوئی ایسی نہیں ہوتی ہے چوکور چیز کو اس پہ رکھ دیا جائے. نیزے میں تو انی ہوتی ہے، نوک ہوتی ہے، اس نوک کے نیزہ پہ قرآن کو رکھنا ظاہر سی بات ہے بے ادبی ہے. تو قرآن کی بے حرمتی کر کے اس وقت ہی یہ جو ہے دلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنس چکے تھے. اور کیا نام ہے خود مغیرہ بن شعبہ کا بھی ایک قول اس سلسلے میں ہے. بہرحال چونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جا رہی ہے اس لیے میں آج کی گفتگو بہتر سمجھتا ہوں کہ یہیں تک رکھا ہے. پھر انشاءاللہ تعالی مزید حقائق آئندہ کی ویڈیو میں.